یہ ہونٹوں پر لپسٹک کیوں لگائی ہوئی ہے؟ بے رحمی سے کہتے حنان شاہ نے اسے اپنے انگوٹھے سے اس کے ہونٹوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ میری ماں کی خدمت کے لیے آئے ہو تو اسی پر دھیان دو، مجھے ادائیں دکھا کر مائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تنزیہ کہتے ہوئے ایک دھکے سے دے کر کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ معصوم جامہ بن لڑکی بے آواز روتے اپنے کمرے میں بھاگی تھی، جو کچھ ماہ پہلے حنان شاہ کے لیے کمرے خواب سجاتی آئی تھی۔ حنان شاہ کی پھپھو کی یتیم بیٹی تھی، پر حنان شاہ انتہائی مغرور شہزادہ تھا، شہر کا سب سے بڑا امیر بزنس مین تھا۔ ایک دن وہ نماز پڑھ رہی تھی جب حنان شاہ کی پیرالائز ماں بستر سے گر گئی۔ اسی لمحے حنان شاہ کمرے میں داخل ہوا تھا اور شہر کے معروف اسکول میں ایک سالانہ تقریب کا انعقاد تھا، جس میں شہر کی بہت سی معزز شخصیت کو مدعو کیا گیا تھا، جن میں ایک حنان شاہ بھی شامل تھا۔ اپنی اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی داستان سناتے وہ یہاں موجود سب بچوں کے لیے ایک روشن راہ استوار کر رہے تھے۔ ان کے بعد اسکول کے بچوں میں مختلف مقابلے کروائے گئے تھے، جن کے نتائج اسی وقت جاری کرتے اب انہیں تحائف سے نوازا جا رہا تھا۔ جب ایک 4 سالہ بچے کا نام پکارتے جسے اسٹیج پر بلایا گیا تو حنان شاہ، جو بس یہاں خانہ پوری کے موجود تھا، اس بچے کی آمد پر مٹھی پر گال ٹکائی سے دیکھنے سے خود کو روک نہ پایا۔ چھوٹی سی عمر میں بھی اس کے چہرے پر جھلکتی سنجیدگی کے ساتھ معصومیت، اس کے چلنے کا انداز اور پھر اسٹیج پر آتے مائک پکڑتے کچھ بولنے سے پہلے بالوں میں ایک خاص انداز میں ہاتھ چلانا، حنان شاہ کو لگا جیسے وہ کسی آئینے کے سامنے بیٹھا خود کے چھوٹے ورژن کو دیکھ رہا ہے۔ اسکول کے پرنسپل سے اپنا تحفہ لینے بچے نگاہیں پورے ہال میں گھومی تھی، جیسے وہ کسی اپنے شناسا چہرے کی تلاش میں ہو، اور ایک بلا ارادہ نگاہ حنان شاہ نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دوڑائی تھی۔ احمد بیٹا، آپ کچھ کہیں گے نہیں؟ اسکول کے پرنسپل کے متوجہ کرنے پر وہ بس شکریہ بولتا مائک انہیں واپس پکڑائے بھاگتے قدموں سے اسٹیج سے اترتا چلا گیا تھا، اور نہ جانے کس کشش کے تحت حنان شاہ کی نظریں بھی بھٹکتی ہوئی اس بچے کے وجود پر جمی آگے سفر کرنے لگی تھی۔ یہاں وہ بچہ اب کچھ کھلکھلاتا وہ کسی صنف نازک کی پھیلائی ہوئی بانوں میں جا سمایا تو حنان شاہ کی آنکھیں پھترائی تھیں۔ اس صنف نازک کے چہرے پر نظر پڑتے ہی حنان شاہ کو لگا جیسے اس کے ارد گرد موجود زندگی رک سی گئی ہے۔ وہ سانس روک کے پھیلی آنکھوں کے ساتھ سامنے کا منظر دیکھ رہا تھا۔ یہاں وہ لڑکی اس بچے پر اپنی محبت نچاور کر رہی تھی، وہ لڑکی جو حنان شاہ کی زندگی میں ایک خلا چھوڑے کہیں گم ہو گئی تھی، اور آج اتنے سالوں بعد وہ پورے طمطراق کے ساتھ پھر سے حنان شاہ کے سامنے آئی تو حنان شاہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اس وقت کیسا رد عمل دے۔ وہ سب بھولے بس اس لڑکی کو اور بچے کو جامد سا دیکھتا جا رہا تھا۔ دل و دماغ عجیب و غریب کیفیات میں آتے ایک ہیجان آمیز حالات کا شکار ہونے لگے تھے۔ حنان شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کچھ فاصلے پر کھڑا اس کا پی اے جلدی سے اس کے پاس آیا، باقی سب بھی اس کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ سر، کیا ہوا؟ وہ اس کے پاس جھکتے آہستگی سے بولا، اور یہی لمحہ تھا جب وہ لڑکی بچے کا ہاتھ پکڑے اپنا جھکا سر اوپر اٹھا گئی تھی، جس سے اس کی بھی پہلی نظر اسٹیج پر کھڑے حنان شاہ پر پڑی تو وہ اس لڑکی کی رنگت سفید پڑتی چلی گئی تھی۔ اس کے وجود میں ایک لرزہ سا طاری ہوا اور وہ نفی سا ہلاتی، ایک ڈر و خوف کی کیفیت میں سامنے دیکھتی پیچھے کی جانب قدم اٹھانے لگی۔ حنان شاہ کی اسپاٹ سیٹ نظریں خود پر اور اپنے بچے پر دیکھتی، وہ اس کا چہرہ خود میں چھپاتے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو ماسک سے ڈھانپتے، وہ بجلی کی تیزی سے اب پوری کی پوری پلٹتے وہاں سے حنان شاہ کی نظروں سے دور بھاگ جانے کی تمنا لیے بغیر پیچھے مڑ کر دیکھے تیز قدموں سے اسکول کے باہر گئی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس کا بیٹا احمد شاہ حیران و پریشان سا اپنی ماں سے سوال کر رہا تھا، مگر وہ کان بند کیے اس کا ہاتھ پکڑے تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ اس کے اس عمل پر حنان شاہ جبڑے بھیجے اپنی پی اے کو بغیر کوئی جواب دیے اسٹیج سے اترا تو وہ ہکا بکا سا رہ گیا تھا۔ پھر اسکول کے پرنسپل سے وہ معذرت کرتا خود بھی اپنے باس کے پیچھے بھاگا تھا، جو آج نہ جانے کیوں اور کس کے پیچھے کس وجہ سے اتاولا ہوتا اسٹیج سے گیا تھا۔ حنان شاہ دیوانہ وار سا آگے بڑھ رہا تھا، دل و دماغ گہرے اضطراب میں گھرے تھے۔ اس چہرے کا آنکھوں سے پھر سے اوجھل ہو جانے کا ڈر بخوبی ظاہر ہو رہا تھا، جبکہ یہ غیر متوقع سی صورتحال حنان شاہ کے پی اے کے لیے کچھ شرمندگی اور خفقت کا باعث بننے لگی تھی۔ سر ایسے کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کیا ہوا ہے؟ وہ ہانپتا کانپتا بمشکل اس کے قدموں کی رفتار کا مقابلہ کر رہا تھا، مگر حنان شاہ کے تو کان اور آنکھیں جیسے کچھ اور دیکھنا اور سننا ہی نہیں چاہ رہے تھے۔ وہ اب باقاعدہ بھاگتے ہوئے اسکول بلڈنگ کے گیٹ سے باہر نکلا تو ایک لمحے کے لیے اس کا پی اے ششدر سا اپنے قدم روک گیا تھا، لیکن جب وہ نظروں سے اوجھل ہوا تو جھٹپٹاتا وہ بھی باہر نکلا، اور پھر وہ باہر نکلتے اگلا قدم اٹھانا بھولا تھا جب اس کے سر نے ایک لڑکی کو بازو سے پکڑتے روکا تو وہ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھلتی چلی گئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں کبھی اپنے خوش مزاج باس کا ایسا رویہ بھی دیکھے گا، اور تب وہ اور زیادہ حواس باختہ رہ گیا جب اس کے کانوں میں اس لڑکی کی چیخنے کی آوازیں پڑی تھیں۔ کیا اس کا سر عام ایک لڑکیوں کو چھیڑ رہا تھا؟ اس نے گڑبڑاتے ہوئے چاروں طرف نظر دوڑائی
اور پھر وہاں موجود اکا دکا لوگوں کو ان کی جانب متوجہ ہوتا دیکھ کر وہ خود کو سنبھالتے آگے بڑھا تاکہ حنان شاہ کو روکنے کی کوشش کر سکے۔ رامین پلیز رک جاؤ۔ حنان شاہ ملتجی سا اس لڑکی سے مخاطب ہوا تھا جبکہ اس کی طرف دیکھنے کی بھی خواہاں نہیں تھی۔ کون ہے؟ چھوڑے میرا بازو۔ وہ ایک ہاتھ میں اپنے بیٹے کا ہاتھ مضبوطی سے جکڑے ہکلاتے لہجے میں بولی تو حنان شاہ اس کے سوال اور انداز سے مرنے کو ہوا تھا۔ یہ سوال حنان شاہ کے وجود کو جھٹکا دے گیا تھا۔ احمد شاہ کے چھوٹے سے ماتھے پر ایک انجان انسان کا اس طرح اپنی ماں کا بازو پکڑے دیکھ کر بے شمار بل پڑے تھے۔ اس نے اپنا ہاتھ ایک جھٹکے سے اپنی ماں کے ہاتھ سے نکالتے دونوں ہاتھوں سے حنان شاہ کو پیچھے کی طرف دھکا دیا تھا۔ انکل میری ماما کو چھوڑیں۔ وہ حنان شاہ کو مارتے ہوئے چلا رہا تھا مگر وہ تو پتھر کا بت بنے کھڑا بس رامین شاہ کی آنکھوں کو حفظ کر رہا تھا۔ یہ ہری آنکھیں اتنے سال بعد نظر آئی تھی کہ انہیں دیکھنے سے دل ہی نہیں بھر رہا تھا۔ حنان شاہ کے پیے امجد کی نگاہ بھی ابھی اس چھوٹے سے بچے پہ پڑی تو وہ تعصب سے حنان شاہ کی طرف دیکھتا نفی میں سر ہلانے لگا۔ دل میں اپنے سر کے لیے افسوس اور ہمدردی کا احساس جاگا تھا کہ بیچارے سر کو اتنا عرصہ تنہا رہنے کے بعد کوئی لڑکی پسند بھی آئی تو ایک بچے کی ماں۔ احمد نہیں، وہی رامین کا دل احمد کی حرکت پر سہما تھا۔ اسے جلدی سے احمد کو پکڑتے اپنے عقب میں چھپایا تھا اور اس کا یہ عمل حنان شاہ کی زیر نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکا تھا۔ دلزدگی کا احساس بڑھنے لگا تھا۔ پلیز مجھے جانے دیں، میں پھر کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، میں اپنے بیٹے کو لے کر ابھی یہ شہر چھوڑ دوں گی، مجھے جانے دیں۔ وہ آنکھوں میں نمی لیے حنان شاہ کی منت کرنے لگی تھی جس کے لبوں پر فقر لگ چکا تھا۔ انکل! وہ بچہ اپنی ماں کی طرح ڈرنے کے بجائے پھر سے آگے آتے دانت کچکچاتے چلایا تھا۔ احمد شاہ کا یوں اس طرح حنان شاہ پر اونچی آواز میں چلانا رامین شاہ کو خوف میں مبتلا کرنے لگا تھا کیونکہ اس سے بہتر کون جانتا تھا کہ احمد شاہ کے غصے سے واقف ہو سکتا ہے۔ اور پھر احمد شاہ کے چلانے کے بعد جیسے ہی حنان شاہ نے رامین کا بازو چھوڑ دے احمد کی طرف رخ کیا تو رامین کی جان حلق میں پھنسی تھی۔ وہ اب کی بار جلدی سے احمد کو اپنے پیچھے چھپانے کی کوشش کرتے خود حنان شاہ کے بالکل مقابل آ کھڑی ہوئی تھی۔ معاف کر دیں، وہ بچہ ہے، اس کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں۔ وہ ہاتھ جوڑے ابھی بھی اپنا چہرہ ماسک میں چھپائی ہوئی تھی۔ رامین! حنان شاہ نے اس کے اس عمل پر خاصا تڑپتے ہوئے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو اس براہ راست لمس پر رامین کے لبوں سے ایک ہچکی برآمد ہوئی تھی۔ چھوٹے سے 4 سالہ احمد شاہ کا غصہ بھی اب سوانح پر پہنچا تھا۔ وہ حنان شاہ کی طرف آتے اس کی ایک ٹانگوں پر تابڑ و تاڑ اپنے تنے ہاتھوں سے تھپڑ اور مکے برساتا اپنی ماں سے دور دھکیلنے کی کوشش کرنے لگا تھا۔ اور تب پہلی بار حنان شاہ اپنے پورے دل و دماغ کے ساتھ ہوش میں آتے اس چھوٹے سے وجود کی جانب متوجہ ہوا اور دھڑکتے دل کے ساتھ وہ رامین کو خود سمجھنے کا موقع دیے بغیر نیچے جھکتا احمد شاہ کو اپنی باہوں میں بھرتا سیدھا کھڑا ہوتے اس کے چہرے کو اپنے مقابل لے آیا، ایک بھرپور نظر اس کے چہرے پر ڈالتے وہ نرمی سے اس کی غصے سے بھری پیشانی خون چوتے اسے خود میں بھیج گیا تو اس کے اس عمل پر احمد شاہ حیران و پریشان چپ سادہ گیا۔ شاید خون کی کشش تھی کہ وہ خود کو حنان شاہ کی گرفت سے نکالنے کی جدوجہد کو بھولتے خود کو ڈھیلا چھوڑ گیا تھا اور اس کا یہ عمل رامین شاہ پر حیرتوں کے پہاڑ گرا گیا تھا۔ وہ اپنی پھٹی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو حنان شاہ کے سینے سے لگا دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ پل بعد رامین بس بول پائی تھی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے کو حنان شاہ سے کھینچ سکتی، جبکہ کچھ فاصلے پہ کھڑا امجد بس چہرے پر نہ سمجھ کے تاثرات لیے یہ سارا معاملہ سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ انکل آپ کون ہیں؟ احمد شاہ اپنا چہرہ حنان کے کندھے سے نکالتا سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھتا وہ بولا، لہجے میں اب پہلے جیسی سختی ناپید تھی۔ حنان شاہ کو چپ دیکھتے اس نے اپنا چہرہ ماں کی طرف موڑا تھا اور اسے روتے دیکھ کر وہ دوبارہ حنان شاہ کی طرف رخ کیے بولا تھا، چھوڑے مجھے، میرے ماما رو رہی ہیں۔ وہ اب مزاحمت کرتا نیچے اترنے کی تک و دو کرنے لگا۔ رامین! احمد شاہ کو ہنوز اپنے ایک بازو پر منتقل کرتے احمد شاہ نے رامین کے چہرے کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ جلدی سے 1-2 قدم پیچھے ہوئی تھی اور اس کا یوں خود سے دوری بنانا حنان شاہ کے اعصاب پر بھاری پڑ رہا تھا۔ میں رامین نہیں ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ اپنا چہرہ ماسک میں ہونے کا فائدہ اٹھاتی جھوٹ بولنے لگی تو حنان شاہ نے لب بھیجتے اسے دیکھا تھا۔ اب جب تم ڈرائیور کو کال کر کے دوسری گاڑی بکوا لو، میں اور میری فیملی جا رہے ہیں۔ حنان شاہ امجد پر بم پھوڑتا قریب کھڑی گاڑی کا دروازہ کھولتے بڑے استحقاق سے وہ رامین کا ہاتھ پکڑے اسے فرنٹ سیٹ پر بیٹھنے اشارہ کرنے لگا تو وہ چھٹپٹائی تھی۔ انکل یہ! اس صورتحال پر احمد بھی حیران و پریشان سا کچھ بولنے لگا جب حنان شاہ نے رامین کا ہاتھ جکڑے ایک گہری سانس بھرتے احمد کی طرف دیکھا تھا۔ انکل نہیں ہوں میں، تمہارا ڈیڈ ہوں، بیٹے ہو تم میرے۔ حنان نے بڑے سکون کے ساتھ حقیقت سے پردہ اٹھایا تو یہاں احمد شاہ اس انکشاف پر ہنوگ بنا کہیں حنان شاہ کے الفاظ رامین کے وجود کو جھٹکا کھانے پر مجبور کر گئے، اس سے سختی روح پڑی تھی۔ حنان شاہ کے الفاظ پر اسے کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ وہ اس ظالم انسان کی بدلتی رت پر حیران کھڑی تھی۔ وہ جس وجود سے انکاری تھا
اسی سے خود اپنے منہ سے ان تعلق کا اظہار کر رہا تھا۔ رامین کے دماغ ماضی کے دھندلے سے مناظر میں کھونے سا لگا تھا۔ مسرت بیگم رامین کا ہاتھ تھامے اپنے کمزور وجود کے ساتھ آج نہ جانے کتنے سالوں بعد اپنے بھائی مظہر شاہ کے گھر تک پہنچی تھی۔ وہ گھر یہاں انہوں نے اپنا بچپن اور پھر جوانی کے کچھ سال گزارے تھے، مگر اپنی ایک غلطی کی بدولت وہ یہ سب پیچھے چھوڑے کسی اور دنیا میں جا بسی تھی۔ انہوں نے اپنی مرضی سے شادی کرتے اپنے بڑے بھائی اور ماں سے بغاوت کی تھی۔ ان کا پسند کردہ لڑکا غریب تھا اور یہی وجہ تھی کہ ان کے بڑے بھائی مظہر شاہ کو وہ لڑکا اپنی بہن کے لیے بالکل مناسب نہیں لگا تھا، مگر وہ نہیں جانتے تھے کہ ان کا انکار ان کی لاڈلی اور چھوٹی بہن مسرت کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا۔ مسرت بیگم اپنی ماں اور بھائی کی محبت کو بھلائے عالم احمد کے ساتھ ہمیشہ کے لیے اپنا گھر چھوڑ گئی تو مظہر شاہ نے بھی اپنے دل پر پتھر رکھتے کبھی اپنی بہن کی خیر خیریت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ لیکن بالآخر آج اتنے سالوں بعد مسرت بیگم کو اپنے بھائی کی یاد آ ہی گئی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ ان کے شوہر احمد کی وفات تھی، جس کے بعد ان کے سسرال رشتہ داروں نے ان کی اور ان کی اکلوتی بیٹی رامین کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ وہ خود بہت زیادہ بیمار رہنے لگی تھی، انہیں اپنی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، اس لیے وہ اپنے جیتے جی رامین کو کسی مضبوط ہاتھوں میں سونپ دینا چاہتی تھی اور ان کا آخری سہارا اپنا بھائی ہی نظر آیا تھا۔ وہ بہت امید سے یہاں تک آن پہنچی تھی۔ یہاں ایک طرف مسرت بیگم کا دل بہت زور سے دھڑک رہا تھا، وہیں 19 سالہ رامین بھی حیران و پریشان سی آنکھیں پھاڑے سامنے موجود محل نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ ایک بڑے سے گیٹ کے سامنے رکتے مسرت بیگم نے اندر داخل ہونا چاہا، مگر اسی وقت ایک وردی میں ملبوس ملازم ان تک آن پہنچا تھا اور ایک ناقدرہ جائزہ لیتے ان سے ان کے یہاں آمد کی وجہ پوچھی تو کچھ دیر کے لیے مسرت بیگم چپ رہ گئی تھی۔ وہ مجھے مظہر شاہ سے ملنا ہے، وہ اپنے ہاتھ میں موجود رامین کا ہاتھ اور مضبوطی سے جگڑتے کہا۔ ملازم نے چونکتے ہوئے ان کو دیکھا تھا۔ آپ کو شاید معلوم نہیں، ان کا انتقال ہوئے تو کافی عرصہ ہو گیا، اب یہاں بس ان کا بیٹا اور مظہر صاحب کی بیوی رہتی ہے۔ ملازم کے الفاظ مسرت بیگم کو شدید دکھ سے دوچار کر گئے تھے، ان کا کمزور وجود ڈھہ سا گیا تھا۔ ان کے لڑکھڑاتے ہوئے بدن کو رامین نے جلدی سے سنبھالا تھا۔ مسرت بیگم کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے تھے۔ ان کی کچھ دیر کی خاموشی پر ملازم کے چہرے پر بیزاریت پھیلنے لگی۔ اس سے پہلے وہ انہیں گیٹ سے دور کرنے کا بولتا، مسرت بیگم خود کو سنبھالتے بمشکل بولی تھی، مجھے مظہر شاہ کی بیوی سے ملوا دو۔ مسرت بیگم کا لہجہ دکھ سے بھرا تھا۔ ملازم نے کوف سے ان کو اوپر سے نیچے تک جانچا تھا۔ تم مہربانی کر کے ایک بار ان سے کہو کہ مسرت آئی تو پھر جیسا وہ کہیں گی میں کر لوں گی۔ مسرت بیگم کی التجا پر بالآخر ملازم گھر کی اندرونی سمیت بڑھ گیا تھا اور پھر تھوڑی دیر بعد مسرت بیگم اپنی بیٹی رامین کو لیے وہ اس گھر میں داخل ہوئی تھی۔ یہاں انہوں نے ایک سہانا وقت گزارا تھا۔ یہاں ایک طرف مسرت بیگم اپنے گھر کو حسرت دیکھ رہی تھی، وہیں رامین اس بڑے گھر کی خوبصورتی کو دیکھ کر متاثر ہو رہی تھی۔ ملازم انہیں لاؤنج میں چھوڑ کر جا چکا تھا جب کچھ لمحوں بعد مسرت بیگم کی بھٹکتی ہوئی نگاہ کچھ دور سے آتی ویل چیئر اور اس پر بیٹھے وجود پر گئی تو ان کا دل مزید غم کا شکار ہوا تھا۔ وہ عالیہ بیگم تھی، ان کی بھابھی اور مظہر شاہ کی بیوی۔ نہ جانے ایسا کیا ہوا تھا کہ ان کا بھائی اس دنیا سے ہی چلا گیا تھا اور ان کی بیوی یوں معذور ہو چکی تھی۔ کیسی ہو مسرت؟ اتنے سالوں بعد تمہیں ہماری یاد کیسے آ گئی؟ عالیہ بیگم اپنی آٹومیٹک ویل چیئر دھکیلتی ان کے پاس آتی ہوئی بولی، بھابھی آپ اس طرح کیوں؟ اور بھائی کو کیا ہوا تھا؟ وہ اتنی جلدی ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مسرت بیگم آپ دیدہ ہوتے ان کے گلے سے جا لگی تھی، جبکہ رامین اب گھر کی آرائش کے بجائے اب اس پروقار سے خاتون کو دلچسپی سے دیکھ رہی تھی، جبکہ مسرت بیگم اپنے پہناوے اور رنگ و روپ کی وجہ سے ان کے سامنے دب سی رہی تھی۔ مسرت بیگم کے اس طرح خود کے ساتھ آ کر لپٹنے پر کچھ دیر کے لیے عالیہ بیگم کی آنکھوں میں بھی نمی چکی تھی۔ بس ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اپنی ناگوں سے محروم ہوئی اور تمہارے بھائی جان سے ہی چلے گئے، انہوں نے بڑے کٹھن لہجے میں جواب دیا تھا۔ کچھ دیر بعد دونوں خواتین کے جذبات میں ٹھہراؤ آیا تو عالیہ بیگم نے مسرت بیگم سے نظر ہٹاتے کچھ فاصلے پہ کھڑی خوبصورت سی لڑکی کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو مسرت نے ان کی نظروں کے تانکوں پر جلدی سے رامین کو اپنے پاس بلاتے اس کا تعارف کروایا تھا۔ بھابھی یہ میری بیٹی رامین، اور رامین یہ تمہاری ممانی ہے۔ رامین نے آگے بڑھتے جھجکتے ہوئے انہیں سلام کیا تو انہوں نے خاصی شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیسی ہو بیٹا؟ حلاوت آمیز لہجہ رامین کو بھلا لگا اور وہ کچھ پرسکون سی ہوتی انہیں جواب دینے لگی۔ عالیہ بیگم انہیں اپنے ساتھ لاؤنج میں موجود سوفے میں بٹھاتی ملازمہ کو ان کے لیے چائے لانے کا بولتے مسرت بیگم سے اب مکمل حال احوال بانٹنے لگی تو مسرت بیگم نے بھی بیوہ ہو جانے کے بارے میں جان کر انہیں مزید دکھ کر گیا تھا۔ عالیہ بیگم اپنے شوہر مظہر شاہ کی وفات کے بعد بہت اکیلی پڑ گئی تھی تو آج مسرت بیگم سے ملتے ان سے باتیں کرتے انہیں اپنی تنہائی کا احساس ختم ہوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ مسرت بیگم کے حالات اور اس کے پاس موجود چھوٹا سا سفری بیگ دیکھتے عالیہ بیگم کو خود ہی ان کے حالات کا اندازہ ہونے لگا تھا۔
जैसे ही चाय पीकर वो तीनों फारिग हुई, आलिया बेगम बहाने से रामीन को वहां से उठा गई थी। जाओ बेटा, जकिया के साथ घर देखो, तुम क्यों हमारे दरमियान बोर हो रही हो? आलिया बेगम की बात पर रामी ने बेसाख्ता अपनी माँ की तरफ देखा और इनका अस्बात में हिलता सर देखकर वो नाचार खड़ी हो गई थी। मुसर्रत, क्या बात है? मुझे तुम बहुत परेशान लग रही हो। जो कहना है खुलकर कहो। आलिया बेगम की यूं बिना कहे जान लेने पर मुसर्रत बेगम आबदीदा होती चली गई और फिर वो आंखों में नमी लिए अपनी बीमारी और ससुराली रिश्तेदारों की मजाले बताई। वो इनसे रामीन को अपनी सरपरस्ती में लेने की इल्तिजा करने लगी तो आलिया बेगम ने इनके हाथ थपकते अपने साथ का यकीन दिलाया था। और फिर इस तरह से रामीन की जिंदगी ने अपने मामों के घर एक नई जिंदगी करवट ली थी। वो नहीं जानती थी कि वो बहुत जल्द अपनी माँ के साय से भी महरूम होने वाली है। इसके दिल को यूं इस तरह अपने मामू के घर रहना पसंद तो नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी माँ की मोहब्बत में मजबूर वो बस दिन काट रही थी। और दूसरा, इसके मामू जात कज़न हन्नान शाह की आंखों में इसने अपनी माँ और खुद के लिए अच्छे से नागवारी नापसंदगी देखी थी, जिससे रामीन का दिल बहुत बुरा हुआ था और अपनी बेबसी पर अल्लाह से शिकवा भी कही कि इसके बाबा के जाने के बाद वो हर किसी के लिए एक बेकार चीज़ बनकर रह गई थी। मगर कुछ दिन बाद जैसे ही मुसर्रत बेगम की तबीयत बिल्कुल ही इनका साथ छोड़ने लगी तो रामीन सब भूले इनके आसपास रहने लगी थी। आलिया बेगम की बदौलत मुसर्रत बेगम का बहुत अच्छा इलाज मुमकिन हुआ था, लेकिन इनकी बीमारी इस कदर बढ़ चुकी थी कि कोई दवा कोई डॉक्टर इनकी दिन ब दिन बढ़ती तबीयत को संभाल नहीं सका और वो बिस्तर से जा लगी। रामीन का हर वक्त रोने और अपनी माँ की खिदमत में गुजरने लगा था, तो वही मुसर्रत बेगम अपनी बेटी को यूं गम से निडाल देकर वक्त से पहले मरने लगी थी। अपने भाई के घर में आने के बावजूद दिल में अपनी बेटी को लेकर कुछ खदशात थे। इस घर में इनका जवान जहान भतीजा था, तो इस सूरत में वो जानती थी कि लाजमन लोग रामीन का इस घर में रहना मुश्किल करेंगे, तो तब इनके दिल में एक हसरत ने जन्म लिया, मगर वो चाहकर भी अपने मुंह से इसका इजहार नहीं कर सकी। तभी एक बार फिर आलिया बेगम ने इनके अंदर छुपी बात को समझते हैं खुद ही से रामीन का हाथ हन्नान शाह के लिए मांगा, तो मुसर्रत बेगम को जैसे सारी दुनिया की खुशियां मिल गई थी। भाभी, आपने ये बात कहकर मेरे आखिरी पल आसान कर दी हैं। इसके बदले अगर रामीन सारी जिंदगी आपकी हुजूरी करे तो कम है। मुसर्रत बेगम की नहीं सी आवाज़ पर आलिया बेगम ने इन्हें घरका था। ये कैसी बातें कर रही हो मुसर्रत? रामीन मेरी बेटी है और अपनी बेटी को हमेशा के लिए अपने पास रख लूंगी और बस मुझे कुछ नहीं चाहिए। आलिया बेगम मोहब्बत से बोल रही थी और इस तरह बिना खानदान और रामीन के जाने इनकी जिंदगी का फैसला हो गया था। और फिर रामीन तो अपनी माँ की उम्मीद भरी नजरों की नाउम्मीद नहीं कर सकी और हन्नान शाह से निकाह करने के लिए हामी भर गई, जबकि हन्नान शाह ने तो पहले रामीन के नाम पर नफरत से सर झटका था, मगर फिर अपनी माँ के इसरार पर वो कुछ सोचता हामी भरते निकाह के लिए राजी हो गया। मुसर्रत बेगम की तबीयत को मद्देनजर रखते निकाह का बंदोबस्त जल्दी कर लिया गया था और इस तरह एक दूसरे के लिए कोई जज्बा ना रखने वाले दो लोग निकाह के बंधन में बंध गए थे। दोनों के दिलों में ही इस निकाह को लेकर कोई खुशनुमा एहसास जन्म नहीं ले सका था। बस इनकी माँओं के चमकते चेहरे ही इनके लिए खुशी का बायस थे। मुसर्रत बेगम तो इस निकाह से इस कदर रामीन की तरफ से बेफिक्र हुई थी कि इन्होंने आसानी से अपना रुख सफर बांध लिया और हिचकी भरते अपनी आंखें बंद करती चली गई। रामीन इनके लिए जूस का ग्लास लिए कमरे में आई तो मुसर्रत बेगम को आंखें बंद किए देखकर वो समझी कि शायद वो सो रही है। मगर अचानक से रामीन का दिल इस कदर जोर से धड़का कि वो बेचैन सी होती इन्हें पुकारते इनका कंधा हिलाने लगी, तो इनका चेहरा बेजान सा एक तरफ ढलकता देखकर वो जोरदार आवाज में चीख पड़ी थी। इसकी दिल हिला देने वाली चीखों पर मुलाजिमा भागती हुई आई और फिर हन्नान शाह तक भी ये आवाज पहुंची तो वो खुद को आने बढ़ने से रोक नहीं पाया था। अम्मी को देखें, ये आंखें नहीं खोल रही, हॉस्पिटल, डॉक्टर वो। हन्नान शाह को देखते रामीन बेरब सा बोलती हुई हकलाने लगी थी। इसका हमेशा सर पर मौजूद दुपट्टा इसके कंधों पर झूल रहा था और इसका मेकअप से पाक चेहरा आंसुओं से तर था, मगर इसके बावजूद बेहिस हन्नान शाह के स्पॉट चेहरे पर नरमी का जरा सा तासुर तक नहीं, और वो रामीन के वाबले पर दो कदम मुस्तरद बेगम के बेड की तरफ बढ़ता इनकी कलाई पकड़ते नफ्स चेक करने लगा। शी इज नो मोर। हन्नान शाह अच्छे से तसल्ली करने के बाद अपने फतरीले लहजे में रामीन पर धमाका कर गया था। रामीन की आंखों में मौजूद आंसू ठिठुर से गए। इस वक्त इसकी हालत नाकाबिले रहम थी जो किसी भी इंसान का दिल नर्म कर सकती थी, मगर न जाने हन्नान शाह को इससे क्या बर्खास्त थी। कैसा पत्थर दिल इंसान था कि वो इसे इसकी माँ के मरने की इत्तला देता। अब एक हाथ अपनी पैंट की जेब में डाले कमरे से निकलता चला गया था। इसने ये भी नहीं सोचा कि रामीन अब इसकी बीवी होने के नाते इसकी तरफ से तसल्ली के दो बोल बोले जाने का हक रखती है।
وہ عالیہ بیگم کے پاس آتا انہیں مسرت بیگم کے گزر جانے کی اطلاع دینے لگا تو وہ تڑپتی ہوئی جلدی سے اپنی ویل چیئر کو آگے دھکیلنے لگی تھی۔ اپنی ماں کی بے قراری کو دیکھتے حنان شاہ نہ چاہتے ہوئے بھی ان کی ویل چیئر کی بیک پر ہاتھوں کا دباؤ دیتا انہیں لیے مسرت بیگم کے کمرے کی طرف چل دیا۔ عالیہ بیگم کا مہربان چہرہ دیکھتے ہی رامین ان کی کھلی باہوں میں جان سمائی اور بلک بلک کے روتی چلی گئی، جبکہ ان عورتوں کے رونے پر حنان شاہ کا دم سا گھٹنے لگا اور وہ عجیب سا الجھتا اپنے قدم پیچھے ہٹاتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ کمرے سے نکلتے ہی اس نے اپنے بے ساختہ اپنی شرٹ کے اوپری بٹن کھولتے لمبی لمبی سانس خارج کی اور پھر آنکھوں میں ابھرتے درد پر ہاتھوں کے انگوٹھے سے دباؤ دیتا وہ گہری سانس پڑتا سست قدم اٹھاتا آگے بڑھا تاکہ وہ ملازموں کو کچھ ہدایت دے سکے۔ رامین کی ماں جو اس کی زندگی سے گئی تو اسے لگا جیسے اس کی زندگی رک سی گئی ہے۔ تب عالیہ بیگم نے اسے آگے بڑھنے کی ترغیب دی تھی۔ وہ اس کے سامنے مختلف تجویز رکھتے اسے غم سے نکالنے کی کوشش میں تھی۔ وہ اسے اپنی پڑھائی شروع کرنے تک کا کہہ رہی تھی مگر رامین بیزاری سے نفی میں سر ہلا گئی تھی۔ مگر پھر آہستہ آہستہ اس نے خود کو عالیہ بیگم کی ذات میں مگن کر لیا تھا۔ وہ اب اپنی ماں کی جگہ عالیہ بیگم کی ضروریات کا خیال رکھنے کی کوشش کرتی تھی۔ عالیہ بیگم بھی اس سے مانوس ہوتی اپنے ہر کام کے لیے اس کی عادی ہونے لگی تھی۔ وہیں حنان شاہ کی زندگی مطمئن پرانی ڈگر پر رواں دواں تھی۔ اس نے اپنی ماں کے لیے رامین سے شادی کی تھی اور اب رامین کو عالیہ بیگم کا خیال رکھتے دیکھ کر وہ اپنے فیصلے پر خود کو شاباش دیتا تھا کہ اس لڑکی سے نکاح سے اس کی زندگی بھی پہلے جیسی ہی رہی تھی اور اس کی ماں کو بھی اس کی صورت تنہائی کا ساتھ مل گیا تھا۔ وہ مغرور سا انسان اپنی زندگی میں مگن تھا جب عالیہ بیگم کی آنکھیں کھلی اور ان کے دماغ کے در و واہ ہوتے کہ ان کا بیٹا اور بہو تو آج بھی اپنے درمیان قریبی تعلق کے باوجود ایک دوسرے سے کوسوں دور ہیں۔ تب انہیں قریب لانے کے لیے انہوں نے رامین کے سادگی ہولی کو تنقید نگاہوں سے دیکھا اور پھر انہوں نے اس کے لیے کچھ اچھے سے سوٹ اور میک اپ منگواتے اسے اپنے سامنے تیار ہونے کا حکم دیا تو رامین کا روپ تھوڑی سی ہی محنت سے نکھرتا چلا گیا تھا، جس سے وہ مسکراتے اسے دیکھ رہی تھی۔ یہاں وہ کچھ جھنجھلائے ہوئے کھڑی تھی۔ کیا ہمانی، آپ نے مجھے اس طرح تیار کیوں کروایا ہے؟ آپ کو پتا ہے مجھے یہ سب اتنا پسند نہیں۔ وہ منہ بسورا ان کے پاس آ کر بیٹھی تو وہ ہنس دی تھی۔ جانتی ہوں بیٹا، مگر شاید تم بھول گئی ہو کہ اب تم شادی شدہ ہو۔ میرا بیٹا تم پر حق تو رکھتا ہے کہ تم اس کے لیے سجو سنورو۔ عالیہ بیگم نے اس کی تھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھتے کہا تو ان کی باتوں پر رامین کا دل بہت زور سے دھڑکا تھا۔ آنکھوں میں چھم سے حنان شاہ کا مضبوط سراپا آن دھمکا تو وہ جھرجھری سے لے کر رہ گئی۔ جانتی ہوں وہ تھوڑا اکڑو سا سنجیدہ ہے، اس لیے تم تھوڑی کوشش کرو اسے اپنی طرف راغب کرو اور اس کی زندگی میں رنگینیاں شامل کرتے اسے خوشیوں سے ہمکنار کر دو۔ عالیہ بیگم بڑی محبت سے رامین کے ہاتھ تھامے اسے مخاطب تھی جبکہ ان کے الفاظ رامین کے دل کی دھڑکنیں بڑھاتے اس کی سانس روکنے کا باعث بن رہے تھے۔ وہ ان کی امید بھری آنکھوں میں دیکھتی اپنی آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اچانک سے ہی اسے اتنے دنوں بعد عالیہ بیگم کی یاد دلانے پر احساس ہوا تھا کہ حنان شاہ بھی اس کی زندگی کا ایک اہم کردار تھا۔ وہ عالیہ بیگم کی باتوں کا مقصد سمجھتی حیا سے سرخ پڑنے لگی تھی۔ ارے مجھ سے نہیں شرمانا، یہ کام تم میرے بیٹے کے سامنے کرو گی تو دیکھنا وہ کیسے تم پر فدا ہوتا ہے۔ عالیہ بیگم مسکراتے چہرے کے ساتھ اسے چھیڑنے لگی تو وہ بے اختیار میں ان کے ساتھ چمٹتی اپنا چہرہ ان کے کندھوں پہ چھپانے لگی۔ عالیہ بیگم اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرتے بولی تھی، میں حنان سے بات کرتی ہوں، وہ تمہیں اپنے کمرے تک رخصت کروا کر لے جائے، پھر ڈیٹ فائنل کر کے دھوم دھام سے ولیمے کا فنکشن رکھ لیں گے۔ وہ چہرے پر الوی ہی چمک لیے مستقبل کے خواب سجا رہی تھی جب اسی وقت حنان شاہ کمرے میں چلا آیا اور سامنے کا منظر دیکھتے وہ کچھ اجنبی کا شکار ہوا، لیکن پھر سر جھٹکتے وہ قدم اپنی ماں کی طرف بڑھانے لگا۔ کانوں میں مانوس سی قدموں کی آہٹ سنائی دی تو رامین گھبراتی ہوئی عالیہ بیگم سے الگ ہوتی اب کچھ شرمندہ سے کندھوں پر جھولتا ریشمی دوپٹہ سنبھالنے کی کوشش کرنے لگی۔ وہیں قریب آ کر رکنے کی حنان شاہ کی بلا ارادہ سی نظر اس پرکشش سے چہرے پر پڑی تو آج وہ کچھ پل کے لیے ٹھٹکتا اس کا کومل سا چہرہ دیکھتا چلا گیا۔ جاؤ بیٹا حنان کے لیے چائے بناؤ، روز ملازم بناتی ہے مگر آج تمہارے ہاتھ کی بنی چائے پیے گا تو مجھے پورا یقین ہے پھر روز تم سے فرمائش کرے گا بنوانے کی۔ عالیہ بیگم اسے الجھن میں دیکھتے وہاں سے اٹھائی گئی تو وہ بھی برق رفتاری سے اٹھتے ہوئے کھڑی ہوئی تو حنان شاہ اور اس کے درمیان فاصلہ کم ہوا تھا۔ اس سے پھوٹتی منفرد سی خوشبو نے حنان شاہ کو گہرا سانس بھرنے پر مجبور کیا تھا مگر وہ بغیر رکے کمرے سے نکلی اور اگلے ہی پل وہ زور سے سر جھٹک گیا تھا۔ رامین چائے لے کر عالیہ بیگم کی کمرے کی طرف واپس آئی تو پتہ چلا حنان اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ تب وہ بڑھتے قدموں کے ساتھ عالیہ بیگم کی ہدایت کی وجہ سے پہلی بار حنان شاہ کے کمرے کا رخ کرنے لگی۔
رامی جب دروازے پر دستک دیتی اندر داخل ہوئی تو حنان شاہ کو سامنے ہی صوفے پر آفس والی ہولی میں بیٹھے دیکھ کر اس کے ہاتھوں میں لرزراہٹ اتری، جس کی بڑی وجہ حنان شاہ کا ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ کر ناقدرہ نظروں سے رامی کو گھورنا تھا۔ یہ آپ کی چائے۔ رامی نے چائے کا کپ صوفے کے سامنے پڑے میز پر دھرتے ہی وہاں سے رفو چکر ہونا چاہا تھا، مگر وہ جیسے ہی پلٹی حنان شاہ کی کھردرے سی آواز اس کے سماعتوں تک پہنچی تھی۔ رکو! رامین کے قدم وہی جگہ سے گئے، لیکن وہ پلٹی نہیں تھی۔ تب حنان شاہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھتا اس کے سامنے آیا تو رامی نے گھبراتے ہوئے ایک قدم پیچھے کی جانب لیا تھا، جس پر حنان شاہ نے تیش میں آتے رامین کی کلائی سخت گرفت میں جکڑتے اسے اپنی طرف کھینچا تو وہ اس کے بے حد نزدیک آتی سراسیمے سے آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ یہاں اچھے تاثرات تو بالکل نہیں تھے۔ حنان شاہ نے ایک بغور نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور یہ نظر بھٹکتی ہوئی اس کے گلابی رنگ سے سجے ہونٹوں پر جا ٹھہری تو دل کی بے چینی دو چند ہوئی تھی۔ یہ ہونٹوں پر لپسٹک کیوں لگائی ہے؟ بے رحمی سے کہتے حنان شاہ نے اس کے اپنے انگوٹھے سے اس کی ہونٹوں کو بے دردی سے مسلا تھا۔ میری ماں کی خدمت کے لیے آئی ہو تو اسی پر ہاتھ دو، مجھے ادائیں دکھا کر مائل کرنے کی کوشش مت کرو۔ تنزیہ کہتے وہ ایک دھکے سے اسے کمرے سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ معصوم لڑکی بے آواز روتے اپنے کمرے میں بھاگی تھی۔ وہ جو بہت سے خوف سجائے حنان شاہ کی طرف قدم بڑھا پائی تھی، اب اپنی ذلت پر وہ تکیے میں منہ دیے رو رہی تھی۔ حنان شاہ انتہائی مغرور شہزادہ تھا، شہر کا سب سے امیر بزنس مین تھا، لیکن اپنی بیوی کے لیے وہ اپنا دل وسیع نہیں کر پایا تھا۔ مگر جب ایک رات اگلے دن کی شروعات ہو رہی تھی، 5 بجے کا وقت تھا اور ہر روز اس وقت رامی ان کے پاس آ کر نماز پڑھتی تھی، لیکن آج جیسے ہی وہ ان کے کمرے میں داخل ہوئی تھی تو اس نے عالیہ بیگم کو زمین پر گرا دیکھا تو اس کے منہ سے چیخ برآمد ہوئی، اس کا وجود کانپا تھا اور وہ پھر اگلے ہی پل منہ پر ہاتھ رکھتی باہر بھاگی تھی۔ حنان شاہ کے کمرے کے دروازے پر اس نے ہیجان آمیز انداز میں ہاتھ مارے تو وہ چند سیکنڈز بعد ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ مومانی کو کچھ ہو گیا ہے، وہ حواس باختہ سی بولتی واپس عالیہ بیگم کے کمرے کی طرف بھاگی تھی، جسے پریشانی سے بھرے چہرے کے ساتھ حنان شاہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ اس دن عالیہ بیگم کو ہاسپٹل شفٹ کروانے کے بعد حنان شاہ روتی دھوتی رامین کی طرف جانا چاہتے ہوئے بار بار متوجہ ہونے لگا تھا۔ حنان ایمرجنسی روم سے باہر چکر کاٹ رہا تھا جبکہ رامین ایک کونے میں کھڑی بس راتوں قطار رونے میں لگی تھی۔ جب کافی دیر بعد بھی وہ چپ نہیں ہوئی تو حنان شاہ سے گھورتے ہوئے اس کی طرف آیا تھا۔ چپ کرو تم، ان آنسوؤں سے ہاسپٹل کو ڈبونے کا ارادہ ہے تو پھر خواہ اپنی انرجی ویسٹ کر رہی ہو، کیونکہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ بیٹھو ادھر جا کر تم۔ حنان شاہ سخت لہجے میں بولا تو رامین اپنی ہچکیاں روکتی جلدی سے آنسو صاف کرنے لگی، مگر آنکھیں بیٹھی ہی جا رہی تھی۔ مگر پھر حنان کے ڈر سے وہ سختی سے اپنے گال رگڑ کر انہیں سرخ کرتی قریب پڑے بینچ پر جا بیٹھی تھی۔ اور اسی وقت ڈاکٹرز بھی باہر آتے عالیہ بیگم کی طبیعت سنبھلنے کی خوشی خبر سنانے گئے تھے۔ دونوں نے شکر کا کلمہ پڑھا تھا۔ کچھ دیر بعد حنان شاہ بھی رامین کے ساتھ بینچ پر آ بیٹھا تھا۔ جب عالیہ بیگم کی طرف سے مطمئن ہونے پر رامین کی آنکھوں میں نہ چاہتے ہوئے نیند غالب آنے لگی اور وہ جھولتی ہوئی حنان شاہ کے کندھے پر سر ٹکاتے اسے بری طرح چونکا گئی تھی۔ اس نے حیرانگی سے رامین کا چہرہ دیکھا۔ اسے اتنے نزدیک سے دیکھنے پر حنان شاہ کا دل پہلی بار زور سے دھڑکا تھا اور وہ اس وقت نہ چاہ کر بھی رامین کو ڈپتے ہوئے خود سے دور جھٹک نہیں سکا۔ اور تو اور عالیہ بیگم کے دور سے روم میں شفٹ ہونے جانے پر بھی وہ ایک بس رامین کی نیند کے خیال سے اپنی جگہ سے اٹھ نہیں سکا تھا۔ وہ لڑکی اپنی نزدیکی سے حنان شاہ کے دل پر اثر کر گئی تھی۔ عالیہ بیگم نے اپنی حالت کے ذرا سے سنبھلتے ہی حنان شاہ پر ولیمے کے لیے زور ڈالنا شروع کر دیا، جس پر وہ بغیر کوئی عذر تراشے ان کی بات مان گیا تھا۔ اور جب اس رات دلہن بنی رامین نے اس کے کمرے کو رونق بخشی تو وہ خود کو پتھر دل نہیں رکھ سکا تھا اور خود کے لیے سجی سنوری رامین پر وہ اپنے تمام جذبات نچھاور کرتا اس سے اپنا رشتہ مکمل کر گیا تھا۔ وہ کچھ ریزرو رہنے کا عادی تھا، مگر رامین اس کی ذرا سی تبدیلی پر ہی بہت خوش تھی۔ حنان شاہ کو لے کر اس کے دل میں موجود تمام وسوسے کہیں جا سوئے تھے۔ ایک خوشیوں بھری پرسکون سی زندگی کی شروعات ہوئی تھی کہ عالیہ بیگم ایک دن جو سوئی تو پھر اگلے دن جاگ نہیں سکی۔ اس صدمے پر حنان شاہ کے ساتھ رامین بھی بہت نڈھال ہوئی تھی۔ جب انہی دنوں رامین پر انکشاف ہوا کہ وہ ماں بننے والی ہے تب کافی دن بعد وہ مسکرائی تھی۔ لبوں پر حنان شاہ کو سوچ کر شرم سی مسکراہٹ نے بسیرا کیا تھا۔ حنان شاہ کو اس کی ماں کے دکھ سے نکالنے کے لیے رامین نے کمرے میں اچھی سی سجاوٹ کرتے خود کو بھی سنوارا تھا۔ وہ اچھے سے ماحول میں حنان کو سب بتانا چاہتی تھی، لیکن اس رات سب کچھ رامین کی سوچ کے الٹ ہوا تھا۔ حنان شاہ اپنے باپ بنی کی خوشی خبری پر خوش ہونے کے بجائے ذہنی خلش فار میں مبتلا رامین پر چیخ پڑا تھا۔
तुम्हें शर्म नहीं आ रही? मेरी माँ को मरे ही दिन कितने हुए और तुम्हें अपनी खुशियों की पड़ी है? वो नागवारी से बोला। शाह, मैंने सोचा कि इस तरह आपको मुमानी जान के गम से निकलने में आसानी। रामीद से बोला मुश्किल हुआ। वो नहीं जानती थी कि हन्नान शाह के दिलो दिमाग पर आजकल इसके ननियाली रिश्तेदारों की बातों का शदीद असर था, जो अब रामीर को इसकी जिंदगी से निकाल देने की दर पर थे। नहीं निकलना मुझे इनके गम से, वो माँ थी मेरी, समझी? और तुम, हाँ, मुझे तुम ऐसी कोई खुशखबरी नहीं चाहिए तुमसे। तुम सुबह ही इस बच्चे को खत्म करोगी तो तभी तो मैं अपने पास रखूंगा, वरना नहीं। वो सफाकियत की हद करता रामी को शशदर छोड़ते कमरे से निकल गया था और वो साकित सी खड़ी अब बेजान सी नीचे बैठती चली गई थी। रामी जो हन्नान शाह को गमों से निकालने की ख्वाहिशमंद थी, उल्टा वो खुद ही खुशियों से महरूम हो चुकी थी और फिर इस रात के बाद होने वाली सुबह में बहुत कुछ बदल चुका था। रामी खामोशी से हन्नान शाह का घर छोड़ गई थी और इस खबर पर हन्नान शाह के अंदर सर्द बढ़ा था, दिल में किसी कदर दर्द का एहसास बढ़ा था, मगर वो खुद को बेहिस साबित करने की कोशिश करने लगा। मगर दिलो दिमाग में रामीद के साथ गुजारे खुश कुल लम्हात की यादों को वो चाह कर भी निकाल पाने में नाकाम ठहरा था। इसकी मामूजाद और खालाजाद कज़न शहद की मक्खियों की तरह इसके इर्द गिर्द मंडलाने लगी, लेकिन वो नामीद पर गुस्सा होने के बावजूद किसी और को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं कर सका और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसके अंदर का सर्दपन देखते सभी पीछे हटते चले गए थे। 5 साल बाद हन्नान शाह अपनी जिंदगी की रौनक और खुशियों को दोबारा वापस पाने में कामयाब हो चुका था। वो जैसे तैसे रामीद को घर में ले आया था और इस वक्त रात के 10 बज रहे थे। रामीद डिनर के बाद हन्नान शाह के कुछ कहने से पहले ही एक अलग कमरे में जा चुकी थी। हन्नान शाह ने भी इस पर कोई दबाव नहीं डाला। इसके लिए इतना ही बहुत था कि इसकी बीवी और बच्चा इसके घर में मौजूद है। मगर इस रात हन्नान शाह को चाह कर भी नींद नहीं आई, तो वो करवट पर करवट बदलते थक गया तो बिस्तर से उठ खड़ा हुआ था और फिर कुछ सोचे वो पाँव चहल में डालते चप्पल में डालते अपने कमरे से निकलता इस कमरे की तरफ बढ़ा जहाँ रामीन और अहमद मौजूद थे। हन्नान शाह ने जैसे ही दरवाजे के लॉक पर हाथ रखा वो आसानी से खुलता चला गया था, जिस पर बेड पर बैठी रामीन जो खुद भी आज सो नहीं पा रही थी, अभी थोड़ी देर पहले सोए अहमद के बालों में हाथ चलाते वो सोचों में घरी थी। दरवाजे खुलने पर फौरी इसी तरफ मुतवज्जो हुई थी और सामने हन्नान शाह को देखते वो बिना डरे जल्दी से इसके आगे बढ़ने से पहले इसके मुकाबले आई थी। यहाँ क्यों आए हैं, क्या चाहिए? वो बड़ी बहादुरी बनी पूछ रही थी। हन्नान शाह ने बगौर इसके नाज और अंदाज को देखा था और फिर इस पर भरपूर नजर डालने के बाद वो बेड पर सोए अहमद को देखते बोला, सुकून चाहिए और सुकून लेने ही आया हूँ, क्या मिल सकता है? वो उसे वारफ्तगी से देखता हुआ बोला था। रामी जो जलाई थी इसकी नजरों से। आप शायद भूल गई, कुछ साल पहले आप खुद अपने सुकून को अपनी जिंदगी से बेदखल कर चुके हैं। अब अचानक सामना हो गया तो पता नहीं क्यों आप ये अच्छाई का ड्रामा करने लगे हैं। रामी तल्खी से सर झटकती बोली, ऐसा नहीं है रामी, मुझे बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो गया था, तभी तुम्हें तलाश करने की बहुत कोशिश की, मगर तुम न जाने कहाँ छुपी थी। हनान शाह का लहजा धीमा था। रामी ने इसके खूब भरोसे चेहरे पर सच्चाई रकम देखी। वो शायद सच कह रहा था, क्योंकि रामी शुरू में ये शहर छोड़ गई थी। मगर मैं कैसे मान लूं कि आपको मेरे बच्चे से कोई परखाश नहीं है? रामी के अल्फाज बहुत तीखे थे। हन्नान शाह के चेहरे पर कर्ब फैलता चला गया था। वो एक वक्त में अपने बच्चे से नफरत का इजहार करते जालिम ठहरा था, जिसका मुदावा इतनी जल्दी मुमकिन नहीं था। ऐसे नहीं कहो, तुम समझ नहीं सकती आज अहमद को देखते ही, बल्कि इससे पहले तुम्हारे साथ साथ मैंने अपने बच्चे को इतना ही याद किया है जितना तुम्हें। हन्नान शाह ने अपनी सफाई देते अपना यकीन दिलाना चाहा। आप जाएं यहाँ से, मुझे सोना है। रामी नजरें चुराते हुए बोली तो हन्नान शाह बड़ी शराफत से पलट गया था और रामी के लिए इसका ये अंदाज बड़ी हैरानी का बायस था कि वो अखड़ सा शख्स किसी की बात इतनी आसानी से मान भी सकता है। मगर अगले ही दिन रामी की हैरानगी खत्म हुई थी जब हन्नान शाह ने सारा दिन अहमद के साथ गुजारते जिसे अपने साथ सोने पर रजामंद कर लिया था, तो नाचार रामी को भी इसके कमरे में आना पड़ा था। मामा, अब आप ही जाए ना, मुझे सोना है। बेड पर अपने बाप से ढेर सारी मस्तियां करते अहमद थकने लगा तो सोफे पर अपने मोबाइल पर खुद का मसरूफ जाहिर करती माँ को बुलाने लगा, क्योंकि उसे अपनी माँ के बगैर नींद नहीं आती थी। रामीन के चेहरा ऊपर करने पर इसने दोनों बाप बेटे की नजरें खुद पर मशगूज की तो वो सुर्ख पड़ती बड़ी मुश्किल से बेड के जानिब कदम बढ़ा गई थी। इतने साल के वक्फे के बाद ये झिझक एक आम सी बात थी। दूसरा, हन्नान शाह की पुरशौक सी नजरें इसे घबराहट का शिकार कर रही थी। मामा प्लीज लेट जाए ना। रामीन पाँव लटकाए बेड पर बैठी तो अहमद बस सोने लगा था,
جس پر رامی نے اسے گھورتے حنان سے نظر چراتے اپنی جگہ سنبھالی تھی۔ جب تھوڑی دیر بعد احمد کے سر پر موجود رامین کے ہاتھ کو جکڑتے حنان شاہ کی غمگین سی آواز نے خاموشی کو توڑا تھا۔ تم جانتی ہو یہ منظر کس قدر خوبصورت کر رہا ہے مجھے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ رامی نے چونکتے ہوئے حنان شاہ کی محبت لٹاتی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ پھر جذبات سے ہوتے اس نے حنان شاہ کی گرفت سے اپنا ہاتھ نکالنا چاہا لیکن وہ اپنی گرفت مضبوط کر گیا تھا۔ معافی نہیں مل سکتی، وہ بڑے ملتجی لہجے بولا تو رامین کچھ دیر کے لیے اس کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ معاف کر دو نا یار، تاکہ میں اپنی بیٹی کی خواہش پوری کر سکوں۔ حنان شاہ کی بات پر رامی نے الجھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کون سی خواہش؟ رامی خود کو سوال کرنے سے روک نہیں پائی تھی۔ حنان شاہ نے اپنی لبوں پر آمڑتی مسکراہٹ کو بمشکل چھپایا تھا۔ یہی کہ اسے اب کھیلنے کے لیے ایک بھائی یا بہنا چاہیے۔ حنان شاہ نے بڑی دل فریبی سے اپنی بات کے جواب میں رامین کے چہرے پر پھیلی سرخی دیکھی تو وہ ہنس دیا تھا، اور تھوڑی دیر بعد اس کی ہنسی میں دھیمی سروں میں رامین کی ہنسی میں شامل ہوئی تھی۔ آئی لو یو اور تھینک یو سو مچ میری جان۔ حنان شاہ اپنے رامین کے ہاتھ پر اپنا لمس چھوڑتا اسے اپنی پیار بھری گرفت میں قید کر گیا تھا۔